سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو تبلیغ کا ذکر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمائی جب وہ لوگ ایک بچڑے کو اپنا الہ مان کر اس کے سامنے وہ سجدے کر رہے تھے، جھک رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے بچڑا، تم اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، میری بات مان لو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ان لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے تب تک تو ہم اپنے اسی بچڑے کو ہی اپنا الہ مانیں گے۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام خود بھول گئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، کہ یہ جو بچڑا ہے یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے، تمہارا بھی الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر کوہ طور پر چلے گئے، کہتے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کروں گا، اللہ تو یہ ہے۔ بہرحال حضرت ہارون کے سمجھانے پر ان لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا، کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے تب تک ہم آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گے، بس یہی بچڑا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ واپس آئے، لوگوں کو دیکھا کہ بچڑے کے سامنے کوئی ناچ رہا ہے تو کوئی جھک رہا ہے، عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بات نہیں کی، سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ الجھ پڑے، بہت زیادہ ڈانٹا کہ میرے بھائی آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے نائب ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو، آپ کی ذمہ داری تھی آپ ان کو تبلیغ کرتے، ان کو بری بات سے روکتے، بچڑے کے قریب نہ جانے دیتے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ سختی کرتے، یا یہ کہ آپ ایسا کرتے کہ جب آپ نے دیکھا تھا ان حالات کو تو آپ فوراً طور پر میرے پاس آ جاتے، مجھے آ کے بتاتے کہ بھائی وہاں تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے، نہ تو آپ میرے پاس آئے نہ آپ نے ان کو قابو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے
غصے میں تھے اس وقت کہ آپ نے غصے کے اندر اپنے بھائی کو، حالانکہ وہ بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، ایک ہاتھ جو ہے وہ داڑھی کے اندر ڈال دیا اور ایک سر کے بالوں میں، اور اس طریقے سے ہاتھ میں دونوں بال پکڑ کے اور اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اتنا غضبناک حالت میں تھے۔ فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیوں ہونے دیا آپ نے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کا واسطہ دیا، اے میری ماں کے بیٹے۔ جیسی بات ہے کہ دونوں کی ماں تو ایک ہی تھی، جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ تجھے تیری ماں کا واسطہ، تو وہ جب ماں کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے یار اب ماں کا نام بیچ میں آ گیا ہے، بس کوئی بات نہیں۔ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ میرے بھائی، آپ ایسا کریں کہ آپ میری داڑھی چھوڑ دیں، میرے بال چھوڑ دیں، میری بات تو سنیں پہلے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں بتا کیا بات ہے؟ حضرت ہارون فرمانے لگے کہ بات یہ ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ پیچھے حالات کیا ہوئے؟ حالات یہ تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے اگر میں تھوڑی اور سختی کرتا، اور اگر میں سختی کرتا یا یہ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا تو بنی اسرائیل کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی، دو گروہ بن جاتے، ایک کہتا ہاں ہارون نے اچھا کام کیا وہاں چلا گیا، دوسرا کہتا کہ ہارون کا کیا کام تھا، انتظار نہیں کر سکتا تھا موسیٰ کا؟ میری وجہ سے یہ فرقہ بازی شروع ہو جاتی، مختلف گروہ بن جاتے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یہ اتنا غلط کام ہو جائے، اور اگر میں چلا جاتا تو پھر ان کو سمجھاتا کون؟ میرا خیال یہ تھا کہ میں ان کے اندر رہ کر ان کو سمجھاؤں کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر میں بائیکاٹ کر دیتا، میں آپ کے پاس چلا جاتا، پھر تو میری بات سنتے بھی نہ۔ اب کم سے کم سنتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں، پھر نہ مانتے نہ سنتے۔ تو دونوں کی بات اپنی جگہ پر درست تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی طبیعت کے تھے اور آپ کا غصہ بھی حق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات بنی اسرائیل پر بے شمار تھے، لیکن بنی اسرائیل کی حرکتیں ایسی تھی کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، غصہ تو آپ کو آنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ان سے جو گناہ ہوا تھا اتنا بڑا تھا، اس کی سزا اللہ نے اتنی بڑی دی کہ اتنی بڑی سزا توبہ کی آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ہمارے لیے تو بڑی سہولتیں ہیں الحمدللہ، توبہ کرنا چاہو تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل ہی دل کے اندر عہد کر لو کہ اللہ یہ دوبارہ نہیں کروں گا، بس توبہ ہو گئی۔ ان کے لیے توبہ کا حکم یہ تھا کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، تب توبہ قبول ہوگی۔ لیکن پھر وہ کیا کرتے، چاروں نچار ان کو وہ سزا بھی برداشت کرنی پڑی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اور البتہ تحقیق کہا ان سے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے حضرت ہارون نے اس سے قبل، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائش کے اندر ڈال دیے گئے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے۔ یہ بچڑا تمہارا الہ، تمہارا رب نہیں ہے، رحمان تمہارا رب ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرے امر کی اطاعت کرو، تم میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے یوں کہا، لن نبرح، ہرگز نہیں ٹلنے والے ہم تو ہرگز ٹلنے والے نہیں ہیں، علیہ عاکفین، اسی پر ہم ٹھہرے رہیں گے، جھکے رہیں گے، ہم اس پر پکے ہیں، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ کر آ جائیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ گئے، تب کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ہارون، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن، کیا تم میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ تو فوراً کوہ طور پر میرے پیچھے آ جاتا۔ حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تو نے
میری اتباع کیوں نہیں کی، یعنی کہ میرے پیچھے چل کر کیوں نہیں آیا؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے امر کی مخالفت کی؟ قال، حضرت ہارون کہنے لگے، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، آپ نہ پکڑیں میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کو، انی خشیت، بے شک میں تو ڈرتا تھا اس بات سے، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے تو بنی اسرائیل کے اندر تفریق ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران مقرر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی تھے، اگرچہ عمر کے اندر بڑے تھے لیکن شان اور درجے کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے کم تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جبکہ ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، الگ سے ان کے اوپر کوئی کتاب بھی نہیں اتری، نہ ان کو الگ سے کوئی شریعت ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام والی جو کتاب تھی تورات، اسی کے مطابق آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اس لیے شان کے اندر موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب وہ بچڑے کو اپنا الہ مان رہے تھے، بڑا ہی سمجھایا، بڑا سمجھایا، یہاں تک کہ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر اور تھوڑی سی بھی سختی کی تو قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے۔ اس ڈر سے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بھی تو گروہ بندی ہو جائے گی، ایک کہے گا بڑا غلط کام کیا، دوسرے کہے گا اچھا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک تو یہ ڈر تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں، دوسرا یہ تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آ جاتا تو پھر بھی کام خراب تھا، پھر بھی دو گروہ بن جاتے یا کئی گروہ بن جاتے، ایک کہتا ٹھیک ہے، ایک کہتا غلط ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ سارے کے سارے متحد رہیں، اس لیے کہ جو تفریق ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ تفرقہ بازی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کام پر بھی جا رہا ہے، سفر پر بھی جا رہا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ 3 بندے ہوتے ہیں تو اس کے وہ ایک جماعت بن جاتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ خیر شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عنایات ہو جاتی ہے۔ اور اگر اکیلا بندہ ہو، اس کے ساتھ پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو اکیلا بندہ ہے، وہ پھر شیطان کوئی بھی اسے کام کرا سکتا ہے۔ تو حضرت ہارون کا خیال یہ تھا کہ کہیں تفریق نہ ہو جائے بنی اسرائیل میں، آپ نے کوشش تو بڑی کی لیکن جتنی کر سکتے تھے اتنی کرنی تھی، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ سمجھاتے رہے یہاں تک کہ بالآخر ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ٹلنے والے نہیں اور ہم اسی پر اڑے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں، یعنی کہ آپ کی بات نہیں مانتے، موسیٰ کی بات مانیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب موسیٰ خود بھول چکا ہے، نعوذ باللہ، جب وہ خود دیکھے گا اس بچڑے کو سونے کا بچڑا ہے اور اصل بچڑے والی آوازیں نکالتا ہے، تو موسیٰ تو خود مانے گا کہ الہ یہی ہے۔ ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ کیسے تمہارے غلط کام کی تائید کر سکتے ہیں؟ یہ تو شیطان نے ان کو ورغلا رکھا تھا نا، ان کو گمراہ کر رکھا تھا، اس سامری نے، جادوگر نے، اس نے کیا رکھا تھا کہ ہاں یہ تمہارا الہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا، پہلے تو سارے کے سارے حالات لیے کہ یہ ہوا کیسے، کیوں ہوا، اے ہارون آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ ڈانٹتے ڈانٹتے آپ نے داڑھی کے اور سر کے بال پکڑ لیے اور کھینچنا شروع کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچتے تھے ایسے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔
اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ نبی وقت ہیں، اور جن کے بال کھینچ رہے ہیں وہ بھی نبی وقت ہے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام عمر کے اندر تو بڑے ہیں، ویسے بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، پھر وہ نبی بھی ہیں، ان کا احترام۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے تھے، بات یہ تھی کہ اللہ کا نبی شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب دیکھا بنی اسرائیل کو کہ اتنی میں نے محنت کی، اپنی آنکھوں سے سارے کے سارے معجزات دیکھ چکے ہیں، عصا، ید بیضاء، دریا نے راستے دیے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے یہ کرتوت ہیں، تو یہ غصہ فطری بات تھی، غصہ تو آپ کو آنا تھا۔ بہرحال پہلے تو بہت زیادہ غصہ تھے، اس کے بعد پھر غصہ جاتا رہا۔ جب موقع سنا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، بڑا دکھ بڑا ہوا۔ جسے ہم کو بات سنتے ہیں نا، سننے کے بعد جب اگلا بندہ وضاحت کرتا ہے، پھر وضاحت سمجھ آ جاتی ہے، پھر ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو بات تو آپ کی درست ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون، آپ میرے پیچھے آ جاتے، یعنی کہ جو آپ سوچ سکتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بنی اسرائیل شرک سے بچ جائیں، آپ نے وہ سارے کے سارے آپشن دیے کہ یوں کر لیتے، آپ ایسے کر لیتے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہارون فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میری بات تو سنو، میں نے سب کچھ کیا، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں اگر میں وہ کرتا تو اس کے اندر پھر نقصان کا خطرہ تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے اندر رہوں، ان کو چھوڑوں نہیں۔ بعض والدین اپنی اولاد کی حرکتوں سے جب تنگ آ جاتے ہیں نا، تو ان کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ جہنم میں۔ یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بے شک بچے نہیں مان رہے، وہ بگڑ گئے ہیں، لیکن اب ان کو بالکل چھوڑ دینا، بالکل آزاد کر دینا، یہ تو اور زیادہ نقصان والی بات ہے۔ ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ ان کو ملانا چاہیے۔ جب ساتھ ہوں گے، 10 باتوں میں سے ایک تو مانیں گے، 10 کی 10 نہیں مانیں گے، ایک تو مانیں گے، 2 تو مانیں گے، پھر ایسا جب وہ سدھر جائیں گے، پھر 10 کی 10 بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ کہتے ہیں جی اس کو میں نے کر دیا، یہ مجھ سے فارغ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر 2 سال 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ تو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ تو فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، پھر والدین سوچتے ہیں کاش اس وقت ہم نے ان کو نہ کیا ہوتا، ان کو الگ نہ کیا ہوتا، اس کا حل یہ غلط تھا۔ تو یہی وجہ تھی، حضرت ہارون فرماتے تھے کہ اگر میں چلا گیا پھر تو میری بات سنیں گے ہی نہیں۔ اب سن رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایک کام تو کر رہے ہیں نا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا جی میں اللہ کا ذکر تو کرتا ہوں لیکن صرف زبان سے کرتا ہوں، دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ والوں کی باتیں بڑی معرفت والی باتیں ہوتی ہیں، بڑی پتہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 عضو ہیں۔ کتنے عضو ہیں؟ ایک زبان اور ایک دل۔ اصل تو طریقہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے تو دونوں کے ساتھ کرے، لیکن اگر تیرا ایک عضو مان گیا ہے، دوسرا نہیں مان رہا، تو جو مان رہا ہے کم سے کم اس کو تو نہ ہٹا پیچھے، اس کو تو کرنے دے۔ تو کہتے جی خالی زبان سے تو کیا فائدہ؟ میں کہ ایک مان رہا ہے دوسرا بھی مان جائے گا۔ تو یہی فارمولہ بڑا اچھا ہے کہ اگر بچے ایک بات مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، دوسری بھی مان جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہوئے، اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ تشریف لائے اس وقت بنی اسرائیل 2 کام کر رہے تھے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے، جو بچڑے کو الہ مان رہے تھے، وہ 2 کام کر رہے تھے۔ کتنے؟ ایک تو یہ کہ وہ سجدہ کر رہے تھے، دوسرا گروہ ناچ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اب آپ کہیں گے جی یہ بات بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کل کچھ لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، اور وہاں پر پھر وہ ڈھول بج رہا ہوتا ہے، دھمال شروع ہوتی ہے، پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وجد آ گئی ہے، وہ وجد کے نام پر پھر وہ ڈسکو ڈانس بھی کر لیتے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہتا بھی ناچ رہا ہے، وجد آ گئی اس کو، اور ایسے ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ناچ رہا ہے، 2-3 اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے گرتا ہے کہ چوٹ نہیں لگتی اس کو۔
یعنی ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن وہ وجد کے نام پر اپنا اندر اس کو جو ہے نا، جو ناچنے والا اس کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ناچ ناچ کے اپنا سارا کام شوق پورا کر لیتا ہے، کہتے ہیں مجھے وجد آ گیا۔ اور یہ ایسے کم بخت لوگ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کو وجد نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی وحدانیت کی بات آ جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین، وہ لوگ ان کے جو دل ہیں وہ بجھ جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، جب اس کی بات آ جاتی ہے، اس کی توحید کی بات آ جاتی ہے، تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، جب توحید کا موضوع ہو نا، جب بیان شروع ہو تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، چہرے بجھے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کے سارے مر گئے ہوں پچھلے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے غیر کا تذکرہ آ جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایسے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ایسے ناچتے ہیں، ایسے حق حق نعرے لگاتے ہیں۔ پھر یعنی کہ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو تب موت پڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کے غیر کا نام، دیکھو اللہ کا غیر کون ہے؟ اللہ کے بغیر سب اللہ کا غیر ہے۔ جب کسی نبی کی تعریف ہو رہی ہے، یا نبی کے کسی صحابی کی تعریف ہو رہی ہے، یا کسی ولی کی تعریف ہو رہی ہے، اس وقت تو بڑکتے حق حق کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں، میرے نام پر تمہیں کیوں موت آ جاتی؟ میرے نام پر بھی کہو نا حق، کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ لوگ جو آج کل جو صورتحال ہے نا، کہ جو دھمال کے اوپر یہ ڈسکو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی جو سلسلہ ہے وہ آج یعنی کہ پکڑا گیا نا، کہ بنی اسرائیل بچڑے کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ بھول گئے؟ ناچ رہے تھے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ یہ لوگ ناچ رہے ہیں اس کے سامنے، کیونکہ ان کو بڑا پیارا الہ مل گیا تھا، سونے کا الہ۔ کوالٹی کیا ہے کہ بچڑے والی آواز نکالتا ہے، تو جو سچے والا بچڑا ہے وہ کس چیز کی آواز نکالتا ہے؟ اس نے اگر آواز بچڑے والی نکالے لی ہے، تو جو واقعی دوسرے بچڑے ہیں وہ کس چیز کی آواز نکالے ہیں؟ وہ کتے بھی لے کے نکالتے ہیں۔ تو ایک اگر آواز بچڑے کی جو چیز نکالے تو وہ الہ بن سکتی ہے، جو اصل بچڑا ہے وہ تو اصل الہ تو پھر وہ تھا۔ تو یہ ایسے کم بخت تھے کہ جب اللہ کو چھوڑا، اللہ کے غیر کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو سامنے نے کہا دیکھو آوازیں سنو، سونے کا بنایا کیسے، یہ تمہارا الہ ہے، تو پھر وہاں پر حق حق شروع ہو گیا، وہاں پر پھر دھمال شروع ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا اور وہ غصہ نکالا اپنے بھائی ہارون پر۔ وہ تو جاہل تھے دوسرے لوگ، اپنے بھائی کو پکڑ لیا کہ یہ بتا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا تماشا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں آپ خاموش بیٹھے ہو۔ حضرت ہارون نے فرمایا کہ اے بھائی بات یہ ہے، میرا آپ سر چھوڑ دیں، میری داڑھی کے بال چھوڑ دیں، میری بات سنیں توجہ سے۔ بات یہ کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ ان کے اندر تفریق نہ ہو، اگر تفریق ہو جاتی تو پھر بھی تو آپ نے مجھے ڈانٹنا تھا کہ میرے بات تو نہیں، یہ کون سے گل کھلا دیے، ان کا ادھر منہ ہے ان کا ادھر منہ ہے۔ جیسے آج کل کتنے فرقے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنی ان کا قبلہ ہے، وہ کہتے ہیں ادھر منہ کرنا ہے اور دوسرا کہتے ہیں ہمیں ادھر منہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تفریق پسند نہیں ہے، یہ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹے تھے، فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ اضافی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 73 ہوں گے تو اس میں نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے نا، تو اہل سنت والجماعت ہمارا نام کیوں ہے؟ اسی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا ہے، ایک جنت میں جانے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی سنت کو بھی مانے گا اور صحابہ کرام کی جماعت کو بھی مانے گا۔ تو نبی کی سنت کو مانتے ہیں تو اہل سنت ہیں، اور نبی کے جو صحابہ ہیں اس جماعت کو مانتے ہیں تو والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا نا کہ جو میرے صحابہ کی جماعت کو نہیں مانتا
وہ نجات پانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام کے تمام صحابہ کو برحق مانتے ہیں۔ درجہ بندی ضرور ہے، حضرت ابو بکر سب سے ٹاپ پر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یعنی کہ درجہ بندی ضرور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سب سے کم ترین درجے کا جو صحابی ہے، جس نے صرف آقا علیہ السلام کی ایک بار ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کے سب اولیاء، کتب، غوث، ابدال مل کر اس صحابی کے پاؤں کی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سارے کے سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ نبی کی سنت کے منکر ہیں وہ اہل سنت نہیں، جو صحابہ والی جماعت کو نہیں مانتے وہ والجماعت نہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ یہ ہمارا نام کیوں ہے، تو سب کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اب بہت سارے فرقے ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ان فرقوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہیں تو اہل سنت والجماعت لیکن ان کے اندر تھوڑی تھوڑی خرابی ہیں۔ تو جو تھوڑی خرابیوں والے ہیں، یہ نہیں کہ بس ہم کہیں جی دیوبندی جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور بریلوی نہیں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں جی ہم تو جائیں گے، دیوبندی نہیں جا سکتے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ دونوں نہیں جائیں گے، ہم اکیلے جائیں گے۔ جن کا کلمہ ایک، جن کا نبی ایک، اور جن کا قرآن ایک، اور جن کے عقیدہ پکا ہے کہ وہ موحد ہیں، بے شک بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن وہ ہیں موحد، شرک سے بالکل بچے ہوئے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، کوئی ایسا آواز میں کہتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی اس سے نیچے باندھتا ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ اوپر نیچے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کا کلمہ ایک ہے، جس کا قرآن ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، اور تمام صحابہ پر ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو اہل سنت بھی ہیں والجماعت بھی ہیں۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم جائیں گے اور یہ نہیں جائیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ چھوٹا موٹا فرق ہے کیونکہ پیٹ تو سب کا الگ الگ ہے نا، پیٹ کا چکر بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو پیٹ کے چکر میں پھر اگر دیوبندی اگر وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور ہم سب ایک ہیں، تو پھر ان کی روٹی روزی بند ہو سکتی ہے۔ اگر بریلوی کہتے ہیں ہم ایک ہیں تو ان کی بھی بند ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں جی ہم سب ایک ہیں تو ان کی بھی بند ہو سکتی ہے۔ پیٹ چونکہ سب کے الگ الگ ہیں۔ دیوبندی بریلویوں کی تو فقہ بھی ایک ہے، ہم حنفی ہیں، ان میں تو ایک رتی کا فرق بھی نہیں ہے، بس صرف آ جا کے آخر میں ہوئی پیٹ کا فرق بچتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیٹ کو پیچھے کر دیں اور ہم تفریق ختم کر دیں، بھئی یہ ہری پگڑی والا ہے، یہ سفید والا ہے، یہ کالی والا ہے، یہ لال والا ہے، یہ فرق ختم کر دیں۔ الحمدللہ جب ہمارا کلمہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، تو پھر ہماری مسجدیں بھی سب کے سب ایک ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ میری ہے اور یہ تیری ہے، یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ اللہ کی ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ تفرقہ بازی بالکل ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ چھوڑ دو، ختم کر دو۔ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری روٹی روزی اسی کے اندر ہے۔ سچ بتائیے کہ اگر اختلافات ہم ختم کر دیں تو یہ نذرانے، یہ حلوے شلوے سب بند نہیں ہو جائیں گے؟ چیز ایک ہی ہے۔ دیکھو اختلاف اگر ہو خدا نہ خاصہ عقیدے میں ہونا چاہیے، پھر تو کہیں جی ہاں جی اس کا مسلک اور ہے، میرا اور ہے۔ عقیدہ تو ایک ہے۔ کہتے جی اب پتہ کیا یہاں پر ایک نیا چکر چلا ہوا ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی گستاخ ہیں، ان کے قریب نہ لگنا۔ جب بیچارے وہ پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، کون سی گستاخی کی ہے؟ جو دیوبندی ہے بریلویوں کے بعد نہ جانا، یہ مشرک ہے۔ بھی کون سا شرک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دیوبندی بھی شرک کرتا ہو، کوئی ہو سکتا ہے اہل حدیث بھی کرتا ہو سکتا ہے کہ بریلوی ہو کر نہ کرتا ہو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ بریلوی ہے تو یہ مشرک ہے، ضروری نہیں کہ دیوبندی ہے تو گستاخ ہے۔ بریلوی بھی گستاخ ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ فتوے لگانا چھوڑ دیں، یہ تفریق ختم کر دیں، اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں۔
تھوڑا سا ظرف بڑا کریں، جیسے اللہ کے نبی کا ظرف بڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے کافروں کے ساتھ کیسے پیارے اخلاق اور کیسے حسن اخلاق کے ساتھ، کیسے محبت کے ساتھ برتاؤ کیا کہ ان کو اپنا بنا لیا۔ اور آج اگر ہماری مسجد کے اندر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری مسجد میں کیسے آ گیا آج، اور اگر ہمارا چلے جائے بریلیوں کے پاس، خیر ہے یہ کیسے آ گیا ہماری مسجد میں، لگتا ہے خطرے کی بات ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات یہ ہے کہ ہم اس خول سے باہر نکلیں، اور ہم سب بھائی بھائی الحمدللہ۔ ہاں کلمے میں فرق ہوتا پھر بات تھی۔ اب دیکھو چاروں امام ہیں، چاروں امام برحق ہیں، ان کا آپس میں اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ چاروں کا موقف الگ الگ ہے ہر بات پر، اکثر باتوں پر ہے۔ ایک کہتے ہیں اونچی آواز سے کہو آمین، دوسرا کہتے ہیں نہیں بالکل ایسا کہنا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھنی۔ کسی چاروں میں سے ایک کسی نے یوں نہیں کہا بھی نماز نہیں پڑھنی، یہ کہا پڑھنی ہے نماز، طریقے میں فرق ہے، اور جس کے طریقے پر بھی چلو ہے اللہ کے نبی کا طریقہ، یعنی کہ رفع دین پہلے تھا پھر ختم ہو گیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ دنیا کے اندر قیامت تک ایسے لوگ رہیں جو نہ کریں، ایسے بھی رہیں جو کریں، تاکہ میرے نبی نے ایک بار بھی جو عمل کر لیا اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ قیامت تک زندہ رہے۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے آمین کہا، بے شک کسی کی تعلیم کے لیے تھا کہ کوئی نئے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی تعلیم مقصد تھا۔ ایک دفعہ کہا، اللہ فرماتے ہیں بس ایک دفعہ میرے محبوب نے چونکہ منہ سے نکال دیا، میں چاہتا ہوں قیامت تک یہ سنت بھی، یہ ادا بھی زندہ رہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، تو پھر اختلافات کس بات کے؟ اور ان کا آپس کے اندر اتنا احترام تھا، آپس کے اندر جتنے ائمہ کرام ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب یہاں پر دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون اللہ کے نبی ہیں، لڑائی جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ شرک پر، کہ شرک کیوں کرنے دیا؟ آپ نے تو نہیں کرنے دیا، بیچارہ اب بڑے زور لگاتے رہے، کوشش کرتے رہے، جھگڑا دونوں کا ہوا، دونوں کی لڑائی ہوئی، بال تک کھینچے گئے۔ اب آپ بتائیں، انصاف کے ساتھ بتائیں، کیا موسیٰ حق پر تھے کہ حضرت ہارون حق پر تھے؟ بتاؤ بتاؤ۔ پھر وہ فارمولہ کہاں گے؟ جب دو بندے لڑیں گے ایک تو حق پر ہوگا، جب دو کی لڑائی ہوگی تو ایک تو حق پر ہوگا نا، ایک تو غلط ہوگا آخر۔ آج اس در سے بتاؤ کہ اگر دو بندوں کی لڑائی ہو تو کیا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک حق پر ہو ایک ناحق ہو؟ اگر وہ فارمولہ ٹھیک ہے تو بتاؤ آج فیصلہ کرو۔ بات ہے اجتہاد کی، حدیث پاک میں کہ جو مجتہد ہوتا ہے جب وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد خطا پر چلا جائے، یعنی اس نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا، حدیث پاک میں پھر اس کو ایک اجر ملے گا۔ اب یہاں پر وہی صورتحال تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ فی الفور میرے پاس آتے اور پھر میں فوراً آ جاتا، ان کا بندوبست کرتا، جس نے یہ کام کرا فوراً اس کو پکڑتے کہ یہ کیوں ہوا۔ ان کا اپنی جگہ پر موقف درست ہے کہ جب ایک برائی شروع ہو تو فوراً پکڑو۔ حضرت ہارون کا اجتہاد یہ ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے کوہ طور پر، اگر میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں یہ تو ہو جائیں گے لوارث۔ اب اگر آدھے بندے شرک کر رہے ہیں پھر سارے کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر جب واپس آؤں گا میری بات سنیں گے ہی نہیں، کہ چل جا اپنے بھائی کے پاس جا، تیری سنتے نہیں۔ اب مانتے نہیں ہیں، سنتے ہیں۔ اب نیکی کے بعد اگر ہم کرتے ہیں تو کتنے بندے مانتے ہیں بتاؤ؟ اب کتنا بیان ہوتا ہے، الحمدللہ جمعے کا بیان ہوتا ہے، درس پر کتنی بار میں کہہ چکا ہوں داڑھی کے متعلق۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ رکھے گا بھی، سب سنتے تو ہیں۔ کسی نے کبھی آج تک یہ کہا کہ یہ بات اب نہ کیا کریں؟ کسی نے کہا؟ تو کہہ سکتا ہے؟ ہر بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ بات تو حق ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا کہ میں بار بار کہتا رہوں، وقتاً فوقتاً، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جب اللہ مجھے توفیق دے میں کہتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو کوئی کسی کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سن تو رہے ہیں نا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کروں کہ ہم یہ بات سنتے ہی نہیں، جب بندہ سنتا ہے تو پھر سمجھتا بھی ہے، جب سمجھتا ہے تو پھر عمل کی توفیق بھی مل سکتی ہے۔ اب کتنے لوگ جماعتیں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ارادہ لکھوا دو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لکھواتے۔ اچھا ایک دفعہ نہیں لکھواتے، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، اچانک کوئی بندہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، چلو جی لکھو۔ اچھا چند دن گزرتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو چلا بھی گیا۔
یعنی جب بندہ سنتا ہے نا تو اس کا اثر ضرور لیتا ہے. جن چیزوں کی میڈیا کے اوپر نا یہ کمرشل چل رہی ہوتی ہے، جس کی یہ ایڈ آ رہی ہوتی ہے، جی فلاں چیز کے یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، وہ کئی ان گنت ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم سنتے ہیں، انسنی کر دیتے ہیں، 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم نا اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں کہ جی ہر روز آتی ہے، ذرا دیکھیں کہ ہے کیا. تو وہ جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے، بندے آخر پھنس رہے ہیں نا ان سے. تو ہم نیک کام کیوں چھوڑ دیں؟ ہم بھی کرتے رہیں گے، ہم بار بار کہتے رہیں گے نبی کی سنت ہے، ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، کہتے رہیں گے. الحمدللہ کہ سارے کے سارے سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھی ہو کہ واقعی ہے تو گناہ، نبی کی سنت تو ہے، اس میں کچھ شک ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سب سے حسین چہرہ اللہ کے محبوب کا تھا، اس پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی کے ساتھ چہرہ اور خوبصورت لگتا ہے. باقی یہ کہ شیطان کہتا ہے کہ ابھی صبر کرو پھر رکھ لینا، شیطان کا چکر ہے. لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. حضرت ہارون کا اجتہاد یہ تھا کہ میں اپنی بات جاری رکھوں گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ بچڑے کو پھینک دیں گے. اور بالآخر وہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آخرکار بچڑے کی چھٹی ہوئی، اس کو جلا دیا گیا، دریا کے اندر اس کو پھینک دیا گیا. اگر آپ چلے جاتے تو پھر بچڑے کو لوگ چھوڑتے. اس لیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی نیک کام ہے ہم اس پر جمے رہیں گے اور اچھی باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور اپنے دل و دماغ کے اندر سے یہ تفرقہ بازی اس کو ہم ختم کریں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے. اور جتنا ہمارا تعلق ہے، جہاں ہمارا بس چلتا ہے، اسے ہم یہ بات سمجھائیں گے کہ بھائی اس خول سے نکلو. کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، اہل حدیث کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری سنت، میرے صحابہ کی جماعت والے راستے پر ہوگا، اس طریقے پر ہوگا، وہ کامیاب ہے. تو جو اس راستے پر آ جائے، بے شک وہ کالی پگڑی ہو، سبز ہو، سفید ہو، ٹوپی ہو، وہ جس رنگ میں آئے وہ آئے، نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. باقی آمین اونچی کہو، ایسا کہو، رفع دین کرو نہ کرو، لیکن آؤ بھائی پڑھو، ہاتھ جہاں باندھتے ہو لیکن آؤ نماز پڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو نفرتیں ہوتی ہیں نا انسان کو جہنم تک پہنچا کے آتی ہیں. اپنے اندر وسعت ظرف اللہ کے نبی والے اخلاق اپنائیں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، انشاءاللہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.